بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا، اور جو پایا وہ پانا نہیں کھونا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ دولت، عورت اور رزق چھپانے کی چیزیں ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں میرا رب تھام لیتا ہے۔ قیمتی اور مہنگے اقوال خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر پنچھی کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو، آمین۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی اپنا خیال رکھنے والا نہ ہو۔ خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ عزت اور شہرت قربانی سے ملتی ہے، دھوکے سے نہیں۔ قیمتی اور مہنگے اقوال اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے تو اسے ممکن بنانے والے بھی تم خود ہی ہو۔ دنیا میں اس ہاتھ کی طرح نہ بنو جو خوبصورت پھولوں کو توڑتا ہے، بلکہ اس پھول کی طرح بن جاؤ جو توڑنے والوں کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ قیمتی اور مہنگے اقوال پرسکون رہنا چاہتے ہو تو اپنی کامیابی پر یقین ایسے رکھو جیسے تم رات کے بعد صبح ہونے کا رکھتے ہو۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے گہرا ہوتا ہے، اس لیے بولنے میں احتیاط کیجیے۔ قیمتی اور مہنگے اقوال کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، خواہ وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کو اللہ سے دوستی کرنا سکھا دوں، اس سے باتیں کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا، سارے گلے شکوے اس سے کرنا۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان لگے گی۔ آپ اپنے دن یا رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے اللہ کے ساتھ گزارا کریں، یقین مانیں زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اپنے رب سے چپکے چپکے بات کیا کریں، وہ اس دل کو خالی نہیں لٹاتا جو زندگی کی تھکان سے بھاگ کر اس کی رحمت کے سائے میں آ گیا ہو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ نماز ہماری زندگیوں میں ضرور تبدیلی لائے گی اگر ہم یہ 3 کام کریں۔ نمبر 1، باقاعدگی سے نماز پڑھیں۔ نمبر 2، نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور دعاؤں کے معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ نمبر 3، توجہ سے نماز پڑھیں۔ روتے وہی ہیں جنہوں نے رشتہ دل سے نبھایا ہوتا ہے، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کے نہ تو آنکھ میں شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ اساتذہ فرحت ہاشمی فرماتی ہیں، مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔
ساری عورتیں خوبصورت ہیں، مگر حسین ترین وہ عورت ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے، اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے، اور اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیا ہے۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا ضامن ہے، اور اس کی تعظیم تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ جو عورت حیا کی چادر اوڑھ لے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ اے میرے پروردگار، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ وہ اپنے منہ کو انتہائی عمدہ نفیس الفاظ سے بھر کر گفتگو کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اور دوسروں کو یہ یقین دلا سکیں کہ ان کے دلوں میں کس قدر رحم دلی بھری ہوئی ہے، جبکہ در حقیقت وہ منافقوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گرم بستر میں لیٹ کر چھوٹی چھوٹی محرومیوں کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے والوں کو کیا خبر، باہر ٹھرتی سردی میں ابلے ہوئے انڈے نہ بکنے پر، آنکھ میں آنسو، جیب میں غربت اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں جسم کو محسوس ہوتی ٹھنڈ میں محرومیاں کیا ہوتی ہیں۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ پل بھر کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی غم کبھی آپ کے قریب نہ ہو۔ خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہ ہو۔ میرا شوہر میری زندگی کی رونق ہے، اس کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ اللہ ہمیشہ ہماری آپس میں محبت اور الفت قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ اداس ہیں آج سب مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔ جس طرح پانی کے بغیر مردہ زمین ہری بھری نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح قرآن کے بغیر مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کن دلوں کے لیے زندگی ہے جو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے معنی سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا، اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا جو میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے، آمین ثم آمین۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں پورا سوچئے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ جتنا گہرا تعلق اتنی گہری توقعات، جتنی گہری توقعات اتنے گہرے زخم۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو اس دنیا سے اپنا نصیب ملے گا، خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، پریشانی اور جدائی۔ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے
وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا، لہٰذا تقدیر پر راضی رہیں اور الحمدللہ کہیں۔ اساتذہ فرحت ہاشمی فرماتی ہیں، گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہو قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا، نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے اللہ نے مسلمان گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ ملک کے اکثر علاقوں میں سردیاں عروج پر ہیں اور سردی تو سبھی کو لگتی ہے۔ یقیناً ہمارے آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ پرانے کمبل، رضائی، جیکٹ اور جرسی مفرل، دستانے، جرابیں وغیرہ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اضافی ہیں یا آؤٹ آف فیشن ہیں اور استعمال میں نہیں۔ برائے کرم آج ایک بار پھر چیک کیجئے کون کون سا گرم کپڑا بہت عرصے سے الماری اور پیٹی میں رکھا ہے، اسے نکالیں، ذرا سی دھوپ لگوائیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ اور بہترین عطا فرمائے گا۔ ایک گزرے ہوئے لمحے میں پڑا ہوں کب سے، زندگی رکھ کے مجھے بھول گئی ہو جیسے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ نیکی میں جلدی کرو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس و رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ قیمتی اور مہنگے اقوال: انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتی ہے جب ایک سانس چھوڑی جاتی ہے۔ رشتوں کی قدر کیجیے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اقوالِ زرعی: توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی تھکن اتارنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ذکر ہے۔ غصہ ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ ترقی نام ہے غلطیاں سدھارنے کا۔ محبت اور عداوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرو۔